زر ٹی وی کے معزز ساتھیوں، سن 1980 سے پہلے دبئی کو صرف ایک صحرائی علاقہ سمجھا جاتا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دبئی کے حکمران نے اس شہر کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ صرف 40 سال کے عرصے میں ہی دنیا میں دبئی کو خاصی اہمیت حاصل ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات کے حکمران محمد بن راشد سے جب 10 سال پہلے سوال کیا گیا کہ آپ دبئی کو کیا بنانا چاہتے ہیں، تو ان کا صرف ایک ہی جواب تھا کہ میں بہت جلد دبئی کو دنیا کا نمبر 1 شہر دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، دبئی اب اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ ابھی تک زیادہ تر لوگ دبئی کو ایک ملک مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں دبئی ایک ملک نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات کا ایک شہر ہے۔ یہی وہ شہر ہے جس میں دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ موجود ہے، اور ہر سال لاکھوں لوگ اس شہر کو دیکھنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ دبئی کے حکمران اس شہر میں موجود دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کو دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکا ہے۔ اسی لیے اب محمد بن راشد برج خلیفہ سے بھی بلند عمارت تعمیر کر رہا ہے، جس کا نام دبئی کریک ٹاور رکھا گیا ہے۔ اس طرح دبئی اپنی اونچی عمارت کا ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس عمارت کو 2025 تک تیار کر لیا جائے گا۔ دبئی کریک ٹاور نامی اس بلند ترین عمارت پر $1 ارب سے زائد لاگت آنے کا امکان ہے۔ دبئی کریک ٹاورز کی حقیقی اونچائی ابھی تک صیغہ راز میں رکھی گئی ہے۔ البتہ یہ بات تو طے ہے کہ دبئی کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کو یہ پیچھے چھوڑ دے گی۔ اس کا سنگ بنیاد 2 سال پہلے محمد بن راشد کے ہاتھوں سے رکھا گیا تھا۔ کریک ٹاور کے 200 سے زائد منزلیں ہوں گی۔ معزز دوستو، اس کے علاوہ دنیا میں صرف ایک ہی 7 سٹار ہوٹل ہے، اور وہ بھی صرف دبئی کے حصے میں آیا ہے۔ 321 میٹر کی بلندی کے ساتھ برج العرب دنیا کا سب سے بلند ہوٹل ہے۔ یہ دبئی کے ساحل جمیرہ سے 280 میٹر دور ایک مصنوعی جزیرہ پر قائم ہے اور ایک پل کے ذریعے دبئی سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں سے پوری دبئی شہر کا خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ ہوٹل میں قائم ایک ریسٹورنٹ المہارہ زیر سمندر واقع ہے، جہاں کھانے کے ساتھ ساتھ سمندری حیات کا دلکش نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ رات کے اوقات میں عمارت کے باہر روشنی کا بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ اس ہوٹل کے منصوبہ ساز اور انجینئرز ایک برطانوی کمپنی تھی، جبکہ ہوٹل جنوبی افریقہ کے تعمیراتی ادارے میری اینڈ رابرٹس نے تیار کیا۔ آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ اس ہوٹل کی تعمیر کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ دور سے یہ عظیم صلیب کی مانند نظر آتا ہے، اور مقامی آبادی کا کہنا تھا کہ برطانوی کمپنی نے ایسا ڈیزائن ایک منصوبے کے تحت تیار کیا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس عالیشان ہوٹل کے اوپر ایک ہیلی پیڈ بھی تیار کیا گیا ہے۔ 2005 میں معروف ٹینس اسٹار راجر فیڈر اور آندرے آگاسی نے اس ہیلی پیڈ پر ایک نمائشی میچ کھیلا۔ اس مقصد کے لیے ہیلی پیڈ کو ایک عارضی ٹینس کورٹ میں تبدیل کیا گیا، جو 211 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ واضح رہے کہ ہیلی پیڈ پر کوئی حفاظتی دیوار موجود نہیں۔ ناظرین گرامی، اس ہوٹل پر ایک رات قیام کے لیے کم از کم 1000 اور زیادہ سے زیادہ $15,000 خرچ کرنے پڑتے ہیں، جبکہ اس کا سب سے مہنگا حصہ رائل سوٹ ہے، جہاں رہائش کے لیے $28,000 پر نائٹ ہے۔ 1990 میں دبئی میں صرف ایک اونچی بلڈنگ ہوتی تھی جس کا نام ورلڈ ٹریڈ ٹاور تھا، لیکن اس وقت دبئی میں 917 ایسی عمارتیں ہیں جو آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی ہے۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے متحدہ عرب امارات نے ایسے ترقی کے منازل کو طے کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور صرف 40 سال کے عرصے میں دبئی ایک ریگستان سے ترقی یافتہ شہر میں بدل گیا۔ امارات کے حکمرانوں کی دانائی کی وجہ سے آج دبئی دنیا سے آگے نکل چکا ہے۔ پیارے دوستو، اگر شاپنگ مال کی بات کی جائے تو دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال بھی دبئی میں موجود ہے۔ اس شاپنگ مال میں تفریح کے ذرائع ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں آنے والے لوگ ہوٹلنگ کا بھی بھرپور مزہ لیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال کا رقبہ 80 لاکھ مربع فٹ ہے۔ اس شاپنگ مال میں تھیم پارک، تھیٹرز، سیاحوں کے لیے طبی سہولیات، 100 ہوٹلز اور 20,000 کمروں پر مشتمل رہائشی عمارات بھی موجود ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کمپلیکس میں سالانہ 80 لاکھ افراد کی آمد ہوتی ہے، جبکہ 7 کلومیٹر کا ایریا مختلف قسم کی گاڑیوں کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور سرد اور گرم قسم کی موسموں کے لیے یہاں ہر قسم کی سہولیات مہیا کی گئی ہے۔ اس کے اندر 1200 کے قریب ریٹیل شاپس موجود ہے۔ اس میں برف میں سکیٹنگ کے لیے حصہ موجود ہے۔ معزز دوستو، اب بات کرتے ہیں ایک ایسے مقام کی جس کے بارے میں سن کر آپ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں ایک ایسا مقام بنایا جا رہا ہے جہاں ہر وقت بارش ہوتی رہے گی۔ اس مقام کی تعمیر دبئی میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے شروع کیے جانے والے منصوبے کا حصہ ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق دبئی میں سخت موسم گرما کے دوران شہر کے آب و ہوا میں توازن پیدا کرنے کے لیے ایک ایسی گلی بنائی جا رہی ہے جہاں اس وقت بارش شروع ہو جائے گی جب درجہ حرارت 27 گریڈ سے اوپر جائے گا۔ یہ گلی دی ہارٹ آف یورپ میں بنائی جائے گی۔ یہ گلی 1 کلومیٹر لمبی ہوگی اور گلی میں یورپی طرز پر ریسٹورنٹس اور دکانیں ہوگی۔
जहां पर चलते हुए लोगों पर हल्की हल्की बारिश होती रहेगी। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले क्लाइंट डेंसिट ग्रुप का कहना है कि रनिंग स्ट्रीट सालों के तजर्बे और तहकीक के बाद बनाई जा रही है, जो कि तवक्को है कि इस साल तक मुकम्मल हो जाएगी। इस ग्रुप के मुताबिक जैसे ही टेम्परेचर 27 दर्जे से तजावुज कर जाएगा, गली में छुपे हुए पाइप के जरिए ठंडा पानी बरसने लग जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, दुबई में देखने के लिए सबसे मशहूर जगह पाम जमीरा जजीरा है, जो कि खजूर के दरख्त की शक्ल वाला जजीरा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई जजीरों में से एक है, जिसमें मुकामी लोगों और टूरिस्ट के लिए होटल्स, हाउसिंग एरियाज और दीगर तफरीही मुकामात हैं। दुबई का एक और शाहकार मदीनतुल जमीरा है, जो ऐश व आराम और कल्चर का एक अनोखा मिक्सचर फराहम करता है। ये कम्प्लेक्स एक किले से मुतासिर होकर बनाया गया था। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस सारी बातों से साबित होता है कि अरब इमारात के हुक्मरानों की सोच हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसी सोच और अक्लमंदी के सहारे उन्होंने तरक्की के ऐसे मनाजिल तय किए जो बड़े बड़े मुल्कों को हैरान करने के लिए काफी है। जी तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे।